Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn reading and translation of unit number 9. The name of the unit is Space and Satellites. When we look up at the sky in a clear night, we see countless tiny lights commonly known as stars. کہ جب ہم کسی کلیئر نائٹ یا صاف رات میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم اس پر ان گنت چھوٹی چھوٹی روشنیاں دیکھتے ہیں جن کو عام طور پر ستارے کہا جاتا ہے. بٹ سائنٹیفکلی لیکن سائنس کے طور پر یا سائنسی زبان میں دے آر ناٹ آل اسٹارز، یہ سارے کے سارے ستارے نہیں ہیں. انفیکٹ they includes galaxies, stars, planets, moon and some other objects. حقیقت میں ان میں شامل ہیں کہکشائیں، ستارے، سیارے، چاند اور کچھ دوسرے آبجیکٹ. All these objects are called heavenly bodies. ان تمام آبجیکٹس کو heavenly bodies کہا جاتا ہے. These heavenly bodies are a part of vast space around us. اور یہ جو heavenly bodies ہیں یا یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ are a part of vast space. ان کا جو ہے یہ حصہ ہیں اس بہت بڑی خلا کا، اسپیس کا اراؤنڈ اس جو کہ ہمارے آس پاس ہے، which is collectively known، جس کو ہم مجموعی طور پر جانتے ہیں ایز دا یونیورس، کائنات کے طور پر. ڈفرینٹ کنٹریز ہیو سینٹ آرٹیفیشیل سیٹلائٹس. بہت سے ممالک یا مختلف ممالک نے بھیجے ہیں مصنوعی سیارے اینڈ ادر باڈیز ان اسپیس، اور کچھ دوسری باڈیز یا چیزیں خلا میں فار ریسرچ کے لیے اینڈ سرویلنس پرپزز، اور اس کو مزید کھوجنے یا تلاشنے کے مقصد سے. اسپیس ایکسپلوریشن. After seeing the heavenly bodies, one becomes curious to know the realities of the earth and space. کہ ان heavenly bodies کو دیکھنے کے بعد انسان جو ہے وہ زیادہ مشتاق ہوتا ہے یا اس میں شوق یا تجسس ابھرتا ہے کہ وہ مزید جانے حقائق کے بارے میں زمین اور خلا کے. The invention of a rocket made it possible to travel beyond our atmosphere into the vast space. کہ جو ایجاد ہے، انوینشن ہوتی ہے ایجاد، انوینشن جو ہے یا ایجاد جو ہے راکٹ کی، اس نے اس بات کو یقینی بنا دیا ہے کہ سفر کیا جا سکے ایٹماسفیئر یا اپنے ماحول سے بھی آگے بہت بڑے خلا میں. We also could know how our earth and solar system come into existence. ہم یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری زمین اور نظام شمسی جو ہے یہ قائم ہوئے. The space age began on October 4, 1957. کہ خلا کی زندگی شروع ہوئی 4 اکتوبر 1947 میں when Soviet Union launched Sputnik 1 in the orbit of the earth. جب روس نے لانچ کیا سپوتنک 1 کے نام سے اپنا جو آربٹ تھا زمین پر، اور یہ اس سپوتنک 1 کی تصویر ہے، یہ اس کی شیپ ہے. This is followed by United States of America and some other countries who launched many other spacecrafts. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جیسا کہ امریکہ تھا اور کچھ اور جو ممالک تھے انہوں نے بھی اپنے جو اسپیس کرافٹ تھے وہ خلا میں بھیج رکھے تھے. They are monitoring the weather condition. یہ مانیٹر کر رہے تھے موسم کی صورتحال. لانگ رینج ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن ٹرانسمیشن. لانگ رینج مطلب بہت دور تک جن کی رسائی ہو، ریڈیو کی اور ٹی وی کی ٹرانسمیشن یا نشریات کی. پریسائز نیویگیشن اینڈ ایکسپلوریشن آف دا ارتھ ریسورسز. اور اس کے ساتھ ساتھ نیویگیشن اور ایکسپلوریشن مطلب یہ کہ کسی چیز کو کھوجنا اور سفر کرنا، ایسے جو وسائل زمین کے لیے تھے وہ بھی یہ بتا رہے تھے. دا رول آف ناسا. نیشنل
ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن، یہ فل نیم ہے ناسا کا، جو ہم کہتے ہیں NAS ہے، مخفف ہے، تو یہ اس کا فل نیم ہے کہ کیا ہے، نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن از این امریکن ایجنسی، یہ ایک امریکن ایجنسی ہے. اٹ از رسپانسبل فار اسپیس ایکسپلوریشن اینڈ ایویشن، اور یہ ذمہ دار ہے خلا میں ریسرچ کی اور ہوابازی کی. ایز اے ریزلٹس آف اٹس اسپیس ایکٹیویٹیز، اور اس کی خلا میں سرگرمیوں کے نتیجے میں، مین اسٹیپڈ آن ٹو دا مون آن 12 جولائی 1969، انسان نے قدم رکھا چاند پر 20 جولائی 1969 میں. Moreover, NASA has sent spacecrafts to the other planets of the solar system for investigation purposes as well. اس کے ساتھ ساتھ جو ناسا ہے، اس نے اپنے اسپیس کرافٹ جو ہیں وہ دوسرے سیاروں پر بھی بھیجے ہیں، سولر سسٹم یا پھر نظام شمسی کے، اور کس لیے؟ تفتیشی مقاصد کے لیے. The instruments and devices installed on them sent us valuable information regarding their environment. اور اس میں جو آلات نصب کیے گئے ہیں، کس میں؟ جو اسپیس کرافٹ اس نے خلا میں بھیجی ہیں، اور مختلف قسم کی جو ڈیوائسز اس میں انسٹال کی گئی ہیں، لگائی گئی ہیں، وہ ہمیں بھیجتی ہیں بہت ہی مفید معلومات انوائرمنٹ کے حوالے سے. While in space، خلا میں رہتے ہوئے، نیڈ واز فیلٹ ٹو پرفارم ایکسپیریمنٹ، اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ کیے جائیں ایسے تجربات ان اے گریوٹی فری انوائرمنٹ، جو کہ گریوٹی فری یا کشش ثقل سے پاک ماحول میں ہوں. فار دیٹ پرپز، اس مقصد کے لیے، ناسا لانچڈ اے اسپیس اسٹیشن، ناسا نے ایک اسپیس اسٹیشن لانچ کیا ہے کالڈ اسکائی لیب آن مئی 14، 1973، جو کہ لانچ کیا گیا 14 مئی 1973 کو، جس کا نام تھا اسکائی لیب، وچ ریمائنڈ موونگ اراؤنڈ دا ارتھ اباؤٹ 6 months ریمینڈ، جو کہ رہا زمین کے گرد گھومتا تقریباً 6 مہینوں تک. Mir MIR، the Russian space station orbited the Earth for 15 years at the height of 300 kilometer. اب جو روس تھا، اس نے جو اسپیس اسٹیشن لانچ کیا MIR میر کے نام سے، وہ زمین کے گرد چکر لگاتا رہا تقریباً 15 سال تک، اور کتنی ہائٹ پہ؟ 300 کلومیٹر کی ہائٹ پہ. دا سائنٹسٹ پرفارمڈ مینی فیسینیٹنگ ایکسپیریمنٹس ان اٹ، اور جو سائنسدان تھے انہوں نے بہت جو ہے وہ فیسینیٹنگ قسم کے، بہت دل کو لگنے والے یا جدید قسم کے جو ایکسپیریمنٹ یا تجربات تھے وہ اس میں کیے.